بھائی اگر آپ نے پچھلی چند ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کانفیڈنس انٹرول کی بات کرتے رہے ہیں. ہم نے کانفیڈنس انٹرول کا حساب لگانا سیکھا. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کانفیڈنس انٹرول کو استعمال کیسے کرتے ہیں. لیکن اس ویڈیو میں ہم کانفیڈنس انٹرول کے لیے صحیح مفروضات بنائیں گے، یعنی صحیح ازمپشنز بنائیں گے. اور اس کو جاننے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پھر اپنے کانفیڈنس انٹرول پہ کانفیڈنس ہو سکے. اب بھائی اطمینان وقفہ میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک آبادی کے پیرامیٹر کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ پیرامیٹر کی صورت میں آبادی کے تناسب یعنی پاپولیشن پروپورشن کو لے لیتے ہیں. اب یہ جاننے کے لیے اصولاً تو ہمیں پوری آبادی سے جائزہ لینا چاہیے، لیکن یہ کام کافی مشکل ہوتا ہے اور اس میں بہت وقت لگتا ہے. اس لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ آبادی میں سے مختلف نمونے لے لیتے ہیں. تو بھائی پھر نمونہ لیا جاتا ہے اور نمونے کی جو پیرامیٹر ہے، یعنی یہاں پر نمونے کا تناسب معلوم کر لیا جاتا ہے، سیمپل پروپورشن معلوم کر لیا جاتا ہے. اور پھر اسی کی مدد سے ہم اپنا اطمینان وقفہ معلوم کرتے ہیں، جو کہ اس مثال میں سیمپل پروپورشن کے دونوں طرف ہوگا. اور بھئی یہ پورا عمل بہت دفعہ دہرایا جاتا ہے اور ہر نمونے سے ہمیں مختلف سیمپل پروپورشن ملتا ہے اور ظاہر ہے اس حساب سے ہر بار اطمینان وقفہ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے. بلکہ اس کو ذرا نام بھی دے دیتے ہیں. یہ ہمارے پہلے نمونے کا تناسب ہے، یہ ہمارے دوسرے نمونے کا تناسب ہے. اور بھئی ہر دفعہ اطمینان وقفہ کی یہ جو بیچ کی قدر ہے، یعنی نمونے کا تناسب بھی بدلے گا اور اس کا وقفہ یعنی انٹرول بھی بدل رہا ہوگا. اور ایسا اس لیے ہے کہ اس وقفے کا حساب لگانے کے لیے بھی ہم اپنے نمونے کا تناسب استعمال کرتے ہیں. لیکن بھئی اس سارے معاملے میں اطمینان وقفے پہ اعتماد لانے کے لیے ہمیں چند مفروضات بنانے ہوتے ہیں. اور اس میں سے پہلا مفروضہ تو یہ ہے کہ یہ نمونے بے ترتیب طور پہ چنے ہوئے ہوں، یعنی رینڈم ہوں. تو یہاں ہم لکھ دیں گے بے ترتیب طور پہ چنے ہوئے نمونے. چنے ہوئے نمونے. تو مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انتخابات میں کون سے سیاستدان کے جیتنے کا تناسب زیادہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں بے ترتیب نمونے ہی چننے ہوں گے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آبادی کے سارے بوڑھے لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ کون سے سیاستدان کو ووٹ دیں گے. ہو سکتا ہے کہ سارے بوڑھے لوگ اس آبادی میں ایک کو ووٹ دینا چاہتے ہوں کیونکہ وہ بھی بوڑھے ہیں. تو اگر ہم بے ترتیب طور پہ نمونے نہ لیں تو اس پوری چیز میں بہت زیادہ تعصب آ سکتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں دوسرے مفروضے پہ. تو یہ ہے کہ اطمینان وقفہ کے لیے عام پھیلاؤ کی شرائط پوری ہونی چاہیے. عام پھیلاؤ کی شرائط. پر یہ شرط اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم ہمیشہ فرض کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ہمارا پھیلاؤ ہوگا اس کی شکل ایک عام پھیلاؤ کی شکل ہوگی، یعنی تقریباً وہ نارمل ڈسٹریبیوشن ہی ہوگا. تو بھئی اگر ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں عام پھیلاؤ ملے گا تو ہمیں عام پھیلاؤ کی جو شرائط ہیں ان پر پورا اترنا ہوگا. اور اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم 10 کامیاب اور 10 ناکامیاب حادثات ہوں. اگر یہ پھیلاؤ اس شرط پر پورا اتر رہا ہے تو ہمارے پاس ایک عام پھیلاؤ ہی آئے گا. اچھا، یہاں پہ چونکہ یہ صرف ایک ہی شرط ہے اس لیے شرائط کو ہٹا کر ہم یہاں پر شرط ہی لکھ لیتے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری مفروضے پہ، اور یہ ہے غیر منحصر یعنی انڈیپینڈنس کنڈیشنز. غیر منحصر ہونے کی شرط. اب مسئلہ یہ ہے کہ غیر منحصر آپ ہر جائزے کو کر نہیں سکتے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک دکان سے آنے والے جتنے لوگ ہیں ان سے جائزہ لے رہے ہیں تو آپ ان سے یہ التجا نہیں کر سکتے کہ جائزہ لے کر وہ واپس اندر چلے جائیں دکان میں. ایسے نہیں ہو سکتا. اور اس وجہ سے پھر ہم نے ایک شرط بنا دی ہے کہ جو سیمپل سائز ہوتا ہے، نمونے کا سائز ہوتا ہے، وہ
आबादी के 10% से कम हो। अगर तो ये शर्त पूरी हो रही होती है तो हम बस ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने जायज़ा गैर मुनहसर तौर पे ही लिया है। अब भाई सही इत्मीनान वक़फ़ा मालूम करने के लिए इन तीनों ही मफ़रूज़ात का पूरा होना ज़रूरी है। पहले को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये तो बहुत अहम है, लेकिन ज़रा देखते हैं कि ये बाकी 2 शराइत अगर पूरी ना हो तो इत्मीनान वक़फ़ा पर क्या असर पड़ता है। और ये काम करने के लिए हमेशा की तरह मैं सिमुलेशन का सहारा लूँगी। आप देख सकते हैं कि ये वही सिमुलेशन है जो कि हमने पिछली वीडियोज़ में देखी थी। यहाँ पे मशीन से हरी गेंद आने का इम्कान 0.6 के बराबर है। हमने एतमाद की सतह 85% ही रखी है। अच्छा, सैंपल साइज़ यहाँ पर 200 है, जो कि पूरी आबादी के 10% से कहीं ज़्यादा है। और भाई इस सिमुलेशन में हम मुनहसर हादसात ले रहे हैं, यानी हम रिप्लेसमेंट के बगैर ये नमूना लेते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है, यानी जब गैर मुनहसर होने की शराइत पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो हमारे पास जो हिट्स हैं वो 92% के करीब आ रहे हैं। और भाई ये 92% कोई 10 नमूने लेने पर नहीं आ रहे, बल्कि इतने सारे नमूने लेने पर आ रहे हैं। इतने सारे नमूने लेने के बाद तो यहाँ पर 95% के करीब करीब परसेंटेज आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो भाई जब तीसरा मफरूज़ा पूरा नहीं हो रहा होता तो हम अपने इत्मीनान वक़फ़ा पे इतने पुरएतमाद नहीं हो सकते। अच्छा, ये सिमुलेशन दिखा रही है उस सूरत हाल को जहाँ पर दूसरा मफरूज़ा पूरा नहीं हो रहा होता। ज़रा देख लेते हैं कि दूसरा मफरूज़ा है क्या। ये है आम फैलाव की शर्त। तो कम से कम 10 कामयाब और 10 नाकामयाब हादसात होने चाहिए इसको पूरा होने के लिए। तो जब ऐसा नहीं हो रहा होता, और ये हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमारे सैंपल साइज़ ही बहुत कम है, ये कुल 15 नमूने हैं, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर 10 दफ़ा कामयाब और 10 दफ़ा नाकामयाब हादसात तो पूरे नहीं हो रहे होंगे। और जब ऐसा होता है तो आप देख सकते हैं कि वक्फ़े कितने लंबे लंबे हैं। भाई जितने वक्फ़े लंबे होंगे उतना हमारा मार्जिन एरर यानी गलती की हद बड़ी होगी, और यूं फिर हमारा इत्मीनान वक़फ़ा सही चीज़ की नुमाइंदगी नहीं कर रहा होगा। और साथ ही अगर आप गौर करें तो इतने सारे नमूने लेने के बावजूद जो हमारे हिट्स हैं वो 94% के बराबर आ रहे हैं, ना कि 95% के। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि दोनों मफरूज़े जब पूरे नहीं होते हैं तो हम अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल पर इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते।